تو میرے اللہ نے انسان کی قیمت یہ لگائی، یہ ہے انسان کی قیمت۔ آج انسان سے پوچھو تو انسان اپنی قیمت کو بالکل بھول کر بیٹھا ہے کہ میری کوئی قیمت ہے، میں بھی کچھ یعنی قیمتی والا ہوں نہ ہوں، میری بھی کچھ قیمت ہے یا نہ ہے، یا بس ایسے ہی بس کہانی چل رہی ہے، نہ کوئی خبر ہے۔ اپنا آپ کو ایک بے گانہ، ایک غافلوں والی زندگی میں مشغول کر رکھنا، بے گانہ بنا کر رکھنا، اپنا آپ کو کوئی ہوش میں نہ لانا، حالانکہ سمجھ بوجھ ہوتے ہوئے، سمجھ رکھتے ہوئے پاگلوں والی زندگی بتانا، یہ بے وقوف پنا، یہ بے وقوف حرکتیں، یہ بے وقوف عادتیں، ان کو ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں بے وقوف بن کر رہیں گے تو یاد رکھو میرے دوستو، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ اس دنیا نے بہت پہلے ہی ختم ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور تیزی سے گزرتی جا رہی ہے۔ یہ زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے، مختصر زندگی ہے، مختصر۔ میرے دوستو، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو، اپنی زندگی کو پہچانو۔ اللہ کی قسم، آپ اپنی قیمت کو وہ بھول چکے ہیں کہ جو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کی کیا قیمت، اور آپ کیا سمجھ کر بیٹھے ہیں آپ کی وہ قیمت ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ کی قیمت میرے اللہ نے لگائی ہے، ہر ایک مسلمان کی، ہر ایک ایمان والے کی قیمت میرے اللہ نے لگائی ہے۔ اور اس کی کیا قیمت لگائی ہے؟ کیا قیمت لگائی ہے کہ آج اگر میں آپ سے کہوں، آپ جو میری بات کو سن رہے ہیں اس بات پر تھوڑا غور دو کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ میرے دوست، یہ جو آج گاڑی آ رہی ہے، موٹر سائیکل لے لو، کوئی سی بھی گاڑی لے لو، تو میں آپ سے اس کی قیمت پوچھوں کہ آپ اس کا انومان لگا کر، اپنے اندازہ لگا کر، اپنے اندازے سے ضرور بتا دو کہ اتنے کی آ رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ یہ فلاں مکان کی قیمت کیا ہے، کیا ہوگی، آپ اپنا اندازہ لگا کر بتا سکتے ہیں کہ اس فلاں مکان کی قیمت یہ ہے، اتنی ہوگی۔ آپ وغیرہ وغیرہ چیزوں کی ضرور کچھ نہ کچھ قیمت بتا ہی دیں گے، کیونکہ آپ کو اس کا علم ہے، آپ نے اس دنیا میں وقت گزارا ہے، زندگی گزاری ہے۔ اور جب آپ سے پوچھا جائے کہ میرے دوست تیری کیا قیمت ہے، تیری کیا قیمت ہے، تو جب میں آپ سے آپ کی قیمت پوچھ رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میری کیا قیمت ہوگی، 1 روپیہ بھی جیب میں نہیں ہے، گھر میں کھانے کے فاقے ہیں، آج روٹی نہیں کھائی ہے، کھانا ٹائم سے نہیں ملا ہے، پریشانی بہت ہے، غموں کا سامنا ہے، کیا ہم قیمت اپنی بتائیں، کیا ہماری قیمت ہوگی؟ آج انسان سوچتا ہے کہ اس کی قیمت اس چیز سے ہے کہ اس کے پاس اگر کوئی مقام ہے، اگر اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے اس کی عزت ہوتی ہو، جس سے اس کا نام ہوتا ہو کہ فلاں صاحب کلیکٹر ہے، فلاں صاحب انجینئر ہے، فلاں صاحب ڈاکٹرس ہے، فلاں صاحب ماسٹر ہے، فلاں صاحب یہ ہے، فلاں صاحب وہ ہے، یعنی وغیرہ وغیرہ جو ڈگریاں ہیں، عہدے ہیں، مقام ہیں، کہ اگر انسان کے پاس یہ سب ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ میری قیمت ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو سوچتا ہے کہ میری کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر انسان کے پاس زیادہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے، پراپرٹی ہے، گھر مکان دکان اچھا ہے، گاڑی بنگلے ہیں، تو انسان سوچتا ہے کہ ہاں بھائی میری قیمت ہے۔ اگر یہ کچھ بھی نہ ہے تو انسان سوچے گا کہ میری کچھ بھی قیمت نہیں ہے، میری کوئی بھی قیمت نہیں ہے۔ میرے دوست، اللہ نے تیری قیمت لگائی ہے، اپنی قیمت نہ بھول۔ اللہ کی قسم، یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، امتحان۔ اگر یہاں فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، بڑا گھاٹے کا سودا ہے، بڑا نقصان ہے۔ اپنی قیمت کو پہچانو میرے دوست، پہچانو۔ سنو تمہاری کیا قیمت ہے، کہ اگر اس دنیا کا سب سے بڑا انسان ساری دولت اپنی خرچ کرنے کے لیے کہے کہ میں اپنی ساری دولت، ساری سمپتی، سب چیز تجھے دیتا ہوں، بس یہ میری آنکھوں کی بینائی واپسی لیا، میرے رب کی قسم، اس کی آنکھوں کی بینائی واپس نہیں آ سکتی۔ اگر وہ کہے کہ میری یہ ٹانگ کٹ گئی ہے، میری ٹانگ علیحدہ ہو گئی ہے،
میں ساری سمپتی تجھے دیتا ہوں، میری یہ ٹانگ پہلے جیسی ہو جائے۔ اللہ کی قسم انسان نہیں کر سکتا، اللہ کی مخلوق نہیں کر سکتے اس کی پہلے جیسی ٹانگ۔ اگر وہ کہے کہ میرے کان بالکل بیکار ہو چکے ہیں، آواز نہیں آتی ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین انسان، سب سے بڑی طاقت و حکومت والا، سب سے بڑی بادشاہت والا، حالانکہ دیکھو ہم کیا ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن میں اتنے بڑے انسان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر وہ ساری سمپتی خرچ کر کر کہے کہ میری یہ آنکھ واپس لا دو، میری یہ زبان واپس لا دو، میرے یہ کان واپس لا دو، میری یہ ٹانگ واپس لا دو، میرا یہ ہاتھ واپس پہلے جیسا کر دو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو افسوس نہ کرو، حیران نہ ہو، یہ چیزیں نیچرل ہیں، نیچرل کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی کسی کو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر انسان کی حفاظت فرمائے، کبھی بھی کسی کو فالس پڑ سکتی ہے، اٹیک ہو سکتا ہے، کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آنکھوں کی کب بینائی چلی جائے، کان کب خراب ہو جائیں، ہاتھ پیر کب اپنا ساتھ چھوڑ دیں، کہ کب اپنی طاقت ان سے نکل جائے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، یہ نیچرل ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ جانے کتنوں کو کیا ہے، دیکھو دوسری ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، نہ جانے ہو جائے کس کے ساتھ۔ اگر وہ چاہے اپنی ساری زندگی کی کمائی خرچ کرنا، واپس نہیں لا سکتا، واپس ٹھیک نہیں کر سکتا، تو میرے دوست تھوڑا انداز لگا کہ میرے مالک نے، تیرے مالک نے، اس دنیا کے مالک نے تجھے کتنی چیزوں سے نوازا ہے، تجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تجھے کتنی زیادہ سمپتیوں کا مالک بنایا ہے کہ تیری جو یہ آنکھ ہے، دو بھی نہ ایک، دو بھی نہ ایک، اگر انسان سارے دولت خرچ کر کر اپنی ایک واپس لائے، نہیں آ سکتی۔ اللہ نے تجھے دیکھ دونوں درست کر دیے، دونوں بہترین کر دیے ہیں۔ یہ بولنے کی قوت، یہ زبان کا لغزش کرنا، یہ حرکت کرنا، یہ تمہارا جو تم سوچتے ہو بولنا چاہتے ہو اس انداز میں بولنا، الفاظوں کو ادا کرنا، یہ کس نے طاقت بخشی ہے، اس کو کس نے قوت بخشی ہے؟ ہاں، اس پر کنٹرول کس نے دیا ہے تجھے؟ اللہ نے۔ دیکھ اللہ نے تجھے اس پر کنٹرول دیا، یہ تجھے درست کر دی، تو کانوں سے اچھے سے سنتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کتنوں کے کان ہی نہیں ہیں، چراسی سے دیکھنے میں بدصورت۔ میں نے دیکھا ہے بہت بہروں کو بھی دیکھا ہے کہ انہوں کو آواز نہیں جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کتنوں کے مسینے لگ رہی ہیں۔ میں نے آنکھوں کے اندھے بھی دیکھے، آپ نے بھی دیکھا ہوں گا، کوئی بدیش جا کر نہیں دیکھنا پڑتا، ہاں دوسری کنٹری میں نہیں جانا پڑتا، ہمارے ہی پاس، ہمارے ہی شہر میں، ہمارے ہی ملک میں، ہمارے ہی آمنے سامنے آس پاس دیکھو مل جائیں گے، کم سننے والے بھی، بہرے بھی، اندھے بھی، گونگے بھی، لنگڑے بھی، ہر طریقے کے انسان مل جائیں گے، تم ڈھونڈو تو صحیح۔ تو غور کرو کہ تمہارے مالک نے کتنا امیر بنایا ہے ہم سب کو، ہمارے اللہ نے کتنا افضل بنایا ہے ہمیں، اور ہم کہیں کہ ہماری کیا قیمت ہے، ہمارے پاس تو مال بھی نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کرو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ کون جائیں گے؟ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ میرے نبی نے یوں نہیں کہا کہ جنت میں سب جائیں گے۔ جنت کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ جنت کا مطلب ہے کامیابی، ہاں، عذاب سے بچنا، اللہ کے عذاب سے دور ہونا۔ جنت میں جانا یعنی ہمیشہ کی راحتوں کا مالک ہو جانا، ہمیشہ کی راحت کا مل جانا، ایک لمبی زندگی خوشحال بھری مل جانا، جو سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی۔ اللہ کے رسول نے یوں نہیں کہا کہ سب جائیں گے، ہر فرقہ، ہر دھرم کا انسان، ہر انسان، بھلے وہ کسی بھی طریقے کا رہنے والا ہو، کسی بھی ملک کا، کسی بھی شہر کا، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو یا نہ پڑھنے والا ہو، اللہ کی ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، نبی کی سنتوں کو فالو کرنے والا ہو یا نہ کرنے والا ہو، یوں نہیں کہا کہ ہر انسان جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے خطاب کے بیٹے، جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ اور ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے کون ہیں؟ اللہ کی قسم،
اگر دنیا کا سب سے امیر انسان اپنی دولت خرچ کر کر ایمان والا بننا چاہے نہیں بن سکتا۔ دنیا کا سب سے حقیر انسان اگر ایمان والا بننا چاہے نہیں بن سکتا۔ اس کو ایمان والا بننے کے لیے اللہ پر یقین رکھنا ہوگا، اللہ کو دل سے ماننا ہوگا، اللہ کے حکم پر زندگی گزارنی ہوگی، قیامت کے دن پر یقین رکھنا ہوگا، ہاں موت پر یقین رکھنا ہوگا، دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا ہوگا، اللہ کے فرشتوں پر یقین رکھنا ہوگا، ہاں نبیوں پر یقین رکھنا ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا ہوگا۔ اس کو یہ زبان سے نہیں کہنا ہے پیسے خرچ کر کر مسلمان نہیں بننا ہے، پیسہ خرچ کر یا مت کر، پیسے سے ایمان نہیں ملے گا، ایمان ملے گا اخلاص سے، دل کی کیفیت سے، دل کی چاہت سے۔ ایمان والا بندہ تب بنے گا جب ایمان کو دل سے کہے گا، کلمے کو دل سے کہے گا، دل سے قبول کرے گا، تب بندہ کامیاب ہوگا۔ اور دیکھو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اتنے انسانوں کو بنایا، لیکن اللہ نے سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں پہلے ایمان والا بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے ہمیں پہلے ایمان والا بنایا، ہم نے کوئی سفارش نہیں کری، کوئی اللہ سے درخواست نہیں کی۔ اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسی چیز عطا فرما جس سے میں تجھے سب سے زیادہ یاد کیا کروں۔ میرے دوستو تھوڑا دھیان دو اس بات پر کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسی چیز عطا فرما جس سے میں تجھے سب سے زیادہ یاد کیا کروں۔ تو اللہ کے جب نبی حضرت موسیٰ اللہ سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں اور وہ بھی خاص، تو اللہ کے پاس کتنی چیز ہے، کتنی مال و دولت ہے، کتنی عیش و عشرت ہے، کیسی کیسی نعمتیں ہیں، تو اللہ رب العزت سب سے افضل چیز دے گا نا۔ بھائی مانگنے والا نبی ہو اور دینے والا اللہ ہو تو سب سے افضل چیز دے گا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کے یہاں سب سے افضل چیز کیا ہے کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ کیا کہا؟ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ یہ تو تیری تمام مخلوق کہتی ہے، یہ تو تیری تمام مخلوق کہتی ہے، مجھے کوئی ایسی چیز عطا فرما جس سے میں تجھے سب سے زیادہ یاد کیا کروں۔ سنو میرے دوستو، اللہ نے کیا قیمت لگائی ایمان والوں کی کہ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ اگر یہ ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، غور کرو اس بات کو میرے دوستو، غور کرو، ساتوں زمین ساتوں آسمان ان کے درمیان میں جتنی بھی چیز ہے یہ ایک پڑھرے میں رکھ دی جا اور ایک کاغذ کے پرزے پر لا الہ الا اللہ لکھ کر ایک پڑھرے میں رکھ دیا جا۔ اے موسیٰ یہ آسمان و زمین والا پڑھرا، کون سا؟ یہ زمین و آسمان والا پڑھرا ہوا میں اڑ جائے گا اور یہ کلمہ والا پڑھرا نیچے جھک جائے گا۔ یہ اتنا وزنی کلمہ ہے، اس کے بغیر نہ تو کوئی مسلمان ہوتا ہے نہ کوئی ایمان والا ہوتا ہے۔ میرے دوست اس بات کو یاد رکھنا، اتنا قیمتی کلمہ کہ اللہ نے سب سے قیمتی چیز جو اللہ نے نبی کو دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کہا وہ لا الہ الا اللہ ہی کہا۔ اور اللہ نے ہمیں بنا مانگے بنا درخواست کے اللہ نے وہ سب سے قیمتی چیز ہمیں دی، اور ہم کہیں کہ ہماری کیا قیمت ہے؟ ہم اپنی قیمت سے زیادہ مکان دکان کی قیمت سمجھتے ہیں، ہم اپنے ایمان سے زیادہ ہم مختصر چند وقت کی لذت کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایمان تو کیا ہے، پھر کلمہ پڑھ لیں گے، پھر توبہ کر لیں گے، چل ایک بار گناہ کر ہی لیتے ہیں۔ ہم اسے اپنے ایمان سے زیادہ سمجھتے ہیں، ہم اس دنیا کی عیش و عشرت کو اپنے ایمان سے زیادہ سمجھتے ہیں، اس کلمے سے زیادہ سمجھتے ہیں، جبکہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کو مانا جائے، اللہ کی مانی جائے۔ اللہ کا حکم نہیں ہے گناہوں کو کرنا، زناحوں کی طرف جانا، ظلموں کی طرف جانا، اللہ کے حکموں کو توڑنا، نبی کی سنت کے خلاف چلنا، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ میرے دوستو اگر کامیاب ہونا ہے
تو ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے، ایمان والے ہیں، تو اس پر یقین رکھنا اور اس پر عمل بھی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی قیمت کو پہچانیں کہ ہم سب سے افضل ہیں، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم ایمان والے ہیں، اس لیے ہم سب سے زیادہ افضل ہیں۔ سمجھتے ہو؟ تو ہمیں کامیاب ہونے کے لیے اپنی نمازوں کی پابندی کرنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے واسطے اپنی نمازوں کی پابندیاں کرو، اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے اللہ سے محبت کرو۔ اور دنیا کیا ہے؟ دنیا تو ایک امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں ہمارے کام نہیں بن رہے ہیں تو ہمارا مالک ہے تو صحیح، اس سے مانگیں، اس سے کہیں، اس کو راضی کریں، وہ ہمارے دنیا میں بھی کام بنائے گا۔ اور وہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہم اپنے ایمان والوں کی، کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم اپنے ایمان والوں کی اور رسولوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور کل قیامت کے دن بھی مدد کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی قیمت کو پہچانو اور اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے اللہ کے حکم پر اپنی زندگی بتاؤ، اور دیکھو کہ اللہ نے ہماری کیا قیمت رکھی ہے۔